اسلامی سال کا آغاز اس جباز انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کیا کرتا تھا، جو راتوں کو اٹھ کر بیس بدل کر گلیوں میں لوگوں کی خبر گیری کیا کرتا تھا، جو اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھایا کرتا تھا اور ایسا لباس زیب تن کیا کرتا تھا جس پر 17 پیبند لگے ہوتے، اور جس کی قدموں کی آہٹ کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جایا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر وقف کی، جن کی فضیلت میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ آپ اس قدر بہادری، شجاعت اور نڈر تھے کہ اسلام لانے کے بعد جب مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے تو سر عام مکہ میں نماز پڑھی جانے لگی۔ ہجرت کے موقع پر جب مسلمان خاموشی سے ہجرت کر رہے تھے کفار کی شر سے بچنے کے لیے، تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور مکہ مکرمہ کا طواف کیا، اور بعد میں اہل کفار سے مخاطب ہو کے کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ آپ کے ہی دور خلافت میں کیسر و کسریٰ جیسے عظیم محلات کو فتح کیا گیا اور وہاں اسلامی پرچم لہرایا گیا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلیمانی، اور نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔